اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے، تقریر کی عید کے دن۔ پہلے مردوں میں عورتیں آتی تھیں، آواز عورتوں تک رہی گئی، تو مردوں میں خطاب کرنے کے بعد، بھاشن دینے کے بعد اللہ کے رسول عورتوں میں گئے، لیڈیز کے اندر، خواتین کے اندر گئے، تو آپ نے ان کو بھی نصیحت کی۔ اور جانتے ہو اللہ کے رسول نے عید کے دن، عید کی نماز کے بعد عورتوں میں جو خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار قلنا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ کتنی دیر لگی اتنے خطبے میں؟ یہ خطبہ تھا اللہ کے رسول کا، بس ہو گیا۔ اب سنیے، عورتوں میں جب آپ نے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ اے عورتوں، اے لیڈیز، اے خواتین، اے مومنہ عورتوں، تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مردوں کی بنسبت تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ مرد تو کرتے ہی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت تمہارے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ اور جوش اور زیادہ ہونا چاہیے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں اور مسکینوں میں دو۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ عورتیں بھی ہماری ماں، بہن، بیٹیاں ہیں، صرف بیوی نہیں ہوتی ہے۔ جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دکھائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا خطبہ دے ہی رہے تھے، ابھی آگے کا جملہ کچھ بولنے والے تھے، اتنے میں عورتوں نے ٹوک دیا۔ آگے کی نہیں سنیں گے؟ اے اللہ کے رسول، آگے کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بتائیے گا، لیکن آپ نے جو یہ ابھی فرمایا ہے کہ عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو پہلے اس کا ریزن بتا دیجئے، پہلے اس کا سبب بتائیے، کارن کیا تھا؟ جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں دکھائی دیں؟ آپ وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی آپ کی اصلاح کر لیں، فکر کر لیں، اور وہ بات اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قلنا وبما، کیوں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائیں۔ کیا فرمایا؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو سب سے بڑے خطرناک کام ہے، ورک ہے، ٹو ورکس، دو کام تمہارے بہت خطرناک ہے۔ پہلا کام تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تو منہ بہت چلاتی ہو، الٹا سیدھا بہت بولتی ہو۔ تکثرن اللعن، اب دیکھیے ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا پتی سے، شوہر سے، کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، چلی جاؤں؟ تو شوہر نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تو جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ایک دم چیخ پڑی، ہاں تم تو چاہتے ہی ہو کہ میں گھر چلی جاؤں، تمہیں سکون مل جائے گا۔
हाँ तुम्हें कहाँ मेरी ज़रूरत है, तुम तो चाहती हो कि मैं घर चली जाऊँ। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे कमबख्त, तूने ही तो कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ तो बेकार हो गया। अब इसी औरत का मिजाज देखिए, शौहर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊं? शौहर कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ। क्या करोगी? 2-4 दिन के बाद चले जाना, अभी मुझे बहुत से काम हैं, तो हमारी हेल्प करो। हाँ मैं तो जब से आई हूँ तब से नौकर बन गई, तो रह रही हूँ घर में, कैद करके रख दिया है तुमने मुझे अपने घर के अंदर, कभी मैके नहीं जाने देते हो। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भेजूं तो आफत, न भेजूं तो मुसीबत। अब शौहर करे तो क्या करे बेचारा। इस सूरत हाल को समझना है। ऐसे ही नहीं 2 जुमलों में बात खत्म की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा था? पहला रीजन क्या है तुम्हारे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का? तो फिर न लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, मुंह ज्यादा चलाती हो। और लान तान का मतलब फलानी ऐसी, फलानी ढमका ऐसी है, ओ अच्छा वो बहुत गलत, किसी न किसी की बुराई चल रही हो। और दूसरी चीज आपने क्या फरमाई? व तकफुरनल आशीर, तुम अपने पति की, शौहर की, अपने हस्बैंड की नाफरमानी बहुत करती हो। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो सिर्फ 2 रीजन की वजह से। एक तो अपनी जबान दराजी की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से, और दूसरा अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से। ये मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने 2 बातें कही बस, इसके बाद खुतबा खत्म। कितनी देर लगी? आए और तो सदका और खैरात करो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। कुछ औरतों ने सवाल किया सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी देर लगी? तकरीर हो गई, नसीहत हो गई, जाओ पहले इसी पर अमल करो। और उन औरतों ने भी जिद नहीं की, नहीं अल्लाह के रसूल हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और समझाइए। जरा गौर करो मिजाज क्या बना दिया आज हमने। रस्म मत बनाओ जलसे को, जलसों के बाद फिर सेल्फी लेना, फिर ये करना और वो करना, और अमल के बजाय लोगों से कमेंट हासिल करना कि बस हमने जलसा करवाया था, हमारे यहाँ जर्जी साहब आए थे। अब तो खाना खाने जहां बैठो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते, पानी पियो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं। बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लौटे कि इधर का भी ले लिया जाए, भाई छोड़ा ही नहीं जाए। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर कि आप जहां चाहेंगे वहां सेल्फी ले लीजिए, जहां चाहेंगे आप जैसा मिसयूज करना चाहें, इतनी इजाजत नहीं है। और जो भी इबादत हो, जो भी उस इबादत के अंदर खुलूस होना चाहिए। जलसा कर रहे हैं, अल्लाह हम इस मकसद से कर रहे हैं, इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। खुलूस के बिना, इखलास के बिना आपकी इबादत बेकार है। बहुत ज्यादा लंबी और चौड़ी तकरीरें सुनने की आदत मत डालिए, और जो भी काम करिए आप उसके अंदर खुलूस होना चाहिए। बहुत दूर से एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की गरज से उन्होंने लंबा सफ़र किया और आए और आकर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आराम करोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर दूँ। उसने कहा नहीं, अरे अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले अपनी बस्ती में पहुँचना है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। आपने कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बस अल्लाह के रसूल ने देखा कि बहुत दूर जाएगा,
اگر سورج ڈوب گیا تو یہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا، راستے میں خطرناک جنگل ہے، اس کو جنگلوں سے گزرنا پڑے گا، رات میں جنگلوں کو کراس کرنا اس کے لیے مصیبت ہے، لہٰذا سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے فرمایا تم اتنی دور سے آئے ہو اور وہاں واپس بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ سوچو، دور سے آیا، دوپہر میں پہنچ گیا، شام تک پھر اپنے گھر پہنچنا چاہ رہا ہے، کس لیے آیا؟ ایک نصیحت آپ مجھے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی نصیحت اس کو کی اور اس نصیحت نے اس کی دل کی زندگی بدل دی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جنگل سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ گے؟ ہاں چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نصیحت؟ کہا نصیحت صرف ایک ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ راستے میں اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت تجھے پڑ جائے تو صرف ایک اللہ سے سوال کرنا، اذا سألت فاسأل اللہ، صرف ایک اللہ سے سوال کرنا، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تلوا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی تم ایک اللہ سے مانگنا۔ یہ نصیحت کی اور آپ نے اس کو رخصت کر دیا کہ جاؤ، اب تم جا سکتے ہو۔ غور کرو ان تین باتوں میں کتنا ٹائم لگا۔ تم جا رہے ہو، جاؤ، راستہ لمبا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بس ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اگر مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اور تمہارا جوتا بھی اگر ٹوٹ جائے، اس کے نیچے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرنا۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ پورا اسلام اسی پر ڈیپینڈ ہے، پورا دین یہی ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فاتحہ میں یہ آیت نازل کر دی، جب تم نماز پڑھو تو تمہاری کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اشراق ہو، چاہے وہ چاشت ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو تمہیں یہ آیت پڑھنا ہی پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کچھ کام کریے۔ رکوع سجدہ بعد میں کریے، قیام بعد میں کریے، آپ کا التحیات بعد میں بیٹھیے، درود شریف بعد میں پڑھیے، سلام بعد میں پھیریے۔ پہلے اللہ سے وعدہ کرو کہ جب بھی تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور جب مدد طلب کرو گے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنا پڑتا ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو مانگنا ہے جو کچھ مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بھی ہم نے کہا کہ عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے لیں گے، تو اب تو میری مدد فرما۔ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اب تو میری مدد بھی کر، کیونکہ عبادت کرنا میرا کام ہے اور مدد کرنا تیرا کام ہے۔ اس لیے اللہ عبادت میں نے شروع کر دی، تو بھی مدد کرنا شروع کر دے، اور سب سے پہلے میری مدد اس کام پر کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا جو تیرا راستہ ہو، تیرے نبی کا راستہ ہو، قرآن کا راستہ ہو، حدیث کا راستہ ہو، جو بزرگوں کا، صالحین کا، نبی انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ان کا جو راستہ ہو اس راستے پر تو ہم کو چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کو تو نے اپنے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر تو ہم کو نہ چلا۔
آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت ہم نے شروع کر دی تو مدد کرنا تو شروع کر دے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال نماز ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ دو ٹکڑے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ عبادت تو میری کرتا جا، اور میرا کام یہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے جائیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دے۔ اور اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں چلے جاؤ، 4 رکعت نماز پڑھ لو، یہی عبادت ہے؟ نہیں، ہر وہ کام عبادت ہے جس کام کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، ہر وہ کام عبادت ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا اور راستے سے دور کر دینا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ کانٹا پڑا ہے، چھلکا پڑا ہے، کسی اندھے کا پیر اس پر نہ رکھ جائے، پھسل نہ جائے، کوئی بوڑھا آدمی نہ دیکھ پائے بیچارہ، وہ گرے گا، گھٹنے کے بل بیچارے کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ یہ بھیا ایک کان میں نے آج تو لگا لیا ہے، لیکن کل مت لگائیے گا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عورتوں والی چٹیاں میں نے اپنے پیچھے ڈال لی ہے یار، بڑا ڈینچر معاملہ ہے یہ۔ ارے ہاتھ پیچھے کر رہا ہوں تو لگ رہا ہے، آگے کرنے میں لگ رہا، یہ سب ویڈیو میں آ جائے، یوٹیوب پہ جاتی ہے سب۔ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کہیں لگاتے نہیں ہیں، اسی علاقے میں زیادہ لگتا ہے۔ ماڈرن زمانہ ہے، تھوڑا سا اسٹینڈری لائیے اپنے اندر۔ آپ کا کوئی مائک نہیں چل رہے ہیں، اب تو بس ایک لگا دیا، تار وار کچھ نہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، آواز جا رہی ہے، سب چیزیں آج کل ریموٹ سے چلنے لگی ہیں، آپ لوگ وہیں پڑے ہوئے ہیں، ابھی وہی پرانی چال۔ تو عبادت صرف وہی نہیں ہے۔ ایک اور عبادت بتا دوں، بہت سستی عبادت، سستی نہیں، فری کی عبادت، اور چاہو تو روزانہ ثواب لے سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روٹی کا لقمہ اٹھا کر پیار اور محبت سے اگر اپنی بیوی کو بھی کھلا دے اور اس کے منہ میں ڈال دے تو اس پر بھی ثواب۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ثواب مل رہا ہے، اور جس چیز پر ثواب ملے وہ عبادت کا حصہ ہے۔ اب تم آفس میں 5 بجے آؤ گے تو بیوی تمہارا انتظار کرے گی۔ ہم نے جھمیلے اتنے پال رکھے ہیں کہ وہ گھروں میں جو محبت پیدا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نکل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور آئی کہیں سے، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہیں، تھوڑی دیر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، دعوت و تبلیغ کے بعد تھکے ہوئے گھر آئیں گے، پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا۔ یہ کھجور میرے پاس کہیں سے آئی، میں اس کھجور کو رکھ دیتی ہوں، اللہ کے نبی کو کھلا دوں گی۔ ایک کھجور، اور اس کو خود نہیں کھا رہی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا۔ جذبہ دیکھ رہے ہیں شوہر کا کتنا خیال، اور کون؟ امی عائشہ۔ اور عمر کتنی ہے اس وقت؟ ہوگی تقریباً 14 سال یا 15 سال کی بس۔ اور جب 18 سال کی ہوئی تھی حضرت عائشہ، تب تو اللہ کے رسول اس دنیا ہی سے چلے گئے تھے۔ یہ پہلے کا واقعہ ہے، 3-4 سال پہلے کا۔ 14-15 سال کی ابو بکر کی بیٹی اور نبی اکرم کی بیوی میں اتنی عقل،
آج ہماری بچیوں کی شادی جب ہوتی ہے 20 22 25 سال کی عمر میں، تو ماں اور باپ کی طرف سے جو جہیز کا سامان ملتا ہے، ان عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سسرال جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے طرف سے ملے ہوئے برتنوں کو بھی سنبھالنا نہیں آتا ہے۔ ابھی وہ اس کو بھی صحیح طور سے سجا کر نہیں رکھ پاتی ہیں، ان کو یہ سلیقہ نہیں، کیونکہ کالجز اور یونیورسٹیز کی پڑھائی نے ان کو گرہستی چلانے کے سلیقے سے محروم کر دیا ہے۔ وہ بیچاری یہ جانتی ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے تو میں ممی ہو جاؤں گی اور اپنے شوہر سے ڈیڈی کہلواؤں گی۔ وہ ڈیڈی اور موم شارٹ ہوتا چلا گیا، اب تو ڈیڈ رہ گیا ہے، پاپا کو پا کہا جانے لگا ہے۔ جو لفظ امی تھا وہ ممی میں بدل گیا ہے، اور ممی سے بھی بدل کر اب موم ہو گیا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد یہ جلانے والی موم نہ بن جائے جس کو ہم موم بتی بولتے ہیں، یہ مخفف ہوتے ہوتے، شارٹ کٹ ہوتے ہوتے کہاں تک جائے گا، یہ تو ہمارے ڈیجیٹل انڈیا بنانے والے ہی بتا پائیں گے اس کا جواب کہ یہ شارٹ کٹ فارم کہاں جائے گی اور کہاں جا کر رکے گی۔ ایک کھجور آیا اور اس کھجور کو اٹھا کر رکھ دیا حضرت عائشہ سے، لیکن فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو آنے میں دیر ہوئی، اتنے میں میرے گھر میں ایک سائلہ آ گئی، جاءتنی سائلہ، ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اور سنو، زبردست واقعہ ہے، میں نے وہ ایک کھجور میں نے اٹھا کر رکھ دی، ایک مانگنے اللہ کے نبی کے لیے کہ میرے ہسبینڈ آئیں گے، میرے سرتاج آئیں گے، میں ان کو کھلا دوں گی، لیکن اللہ کے نبی کو آنے میں، میرے شوہر کو آنے میں دیر ہوئی۔ ایک سائلہ آ گئی، ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے کہا شیئا للہ، آئے محمد کی بیوی، آئے ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، دیکھتی ہیں بال بکھرے پڑے، کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے، جوڑ لگے ہوئے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ، جو بھوک کی وجہ سے ان کے چہروں پر بدرونقی چھائی ہوئی ہے، ان کے چہروں سے چھلک رہا ہے کہ ان بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو، کہتی ہے کہ بھی اندر چلی گئی، جو کھجور میں نے اللہ کے نبی کے لیے بچا کر رکھی تھی، میں اسی کھجور کو لے آئی، کیونکہ نبی اکرم نے ہی کبھی کہا تھا اے عورتوں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ کہتی ہیں کہ میں وہ کھجور لے آئی، ایک کھجور میں کسی کا کیا ہو جائے گا، کہتی ہیں کہ کچھ نہیں تھا تو وہی دے دیا میں نے۔ جیسی اس عورت نے وہ کھجور لیا، میں نے دونوں بچوں کو دیکھا کہ دونوں بچے اپنے ماں کے ہاتھ کے کھجور کو دیکھنے لگے۔ دائیں طرف جو بچہ تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ کھجور مجھے مل جائے، بائیں طرف کا بچہ چاہتا تھا کہ ماں یہ کھجور مجھے دے دے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو دیکھا، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور پھینک دیا، اور اس کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا، ہاف، آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا اور آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا۔ یہ بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے۔
لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تھوڑا سا جملہ بدلا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آ گئیں. میں نے دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. یہ والی میں نے کر دی بخاری کی، اب مسلم بھی سن لو. مسلم کے اندر کیا ہے؟ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آئیں، میں نے ان کھجوروں کو اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے رکھ دیا تھا. نبی کو آنے میں دیر ہوئی، ایک مانگنے والی میرے دروازے پہ آئی، میں ان 3 کھجوروں کو لے کے نکلی. میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ 2 بچے ہیں. میں نے ان 3 کھجوروں کو اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے ایک کھجور ایک بچے کو دیا، دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دے دیا، اور ایک کھجور اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا کہ اس کو میں کھا لوں گی. بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے. ماں اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی ہے، دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، پھر ان بچوں نے اپنی ماں کے کھجور پر بھی نظر جما لی، گویا کہ وہ مانگ رہے ہو امی یہ کھجور بھی مجھے دے دو. اور دوسرا شاید اس کی آنکھیں بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ امی تم نہ کھاؤ، میری بھوک نہیں مٹی ہے، یہ مجھے دے دو. عائشہ فرماتی ہیں ان بچوں نے زبان سے تو نہیں مانگا، لیکن ان بچوں کی نظروں نے ماں کو یہ بتا دیا کہ میرے بچے، ان کی آنکھیں کیا سوال کر رہی ہیں. اس ماں کو رحم آیا، اس نے ایک کھجور خود نہیں کھایا، بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے، اور ماں نے اپنے کھجور کی گٹھلی نکالی اور پھینکا، اور اپنے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. یہاں تک تھوڑا سا الفاظ میں فرق تھا، وہاں 1 کھجور یہاں 3 کھجور. لیکن یہاں آنے کے بعد ایک ہو گئے کہ تیسری کھجور جو ماں کے پاس تھی، ماں نے اس کو بھی نہیں کھایا بلکہ اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ایک اس کو ایک اس کو. بچوں کو کھلا دیا اور دعا دے کے چل دی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. کہا عائشہ تم نے کچھ کھایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے میرے بارے میں پوچھا ضرور کہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے عائشہ کیا کچھ میرے لیے بھی موجود ہے؟